زاہدہ اور راشدہ دو بہنیں تھیں۔ زاہدہ بڑی بہن تھی اور راشدہ چھوٹی بہن تھی۔ گھر والوں کی مرضی تھی کہ زاہدہ کی جلد از جلد شادی ہو جائے اور اس کے بعد راشدہ کی شادی کی جائے۔ زاہدہ اپنے ماموں کے بیٹے کو اندر ہی اندر دل ہی دل میں پسند کرتی تھی، اور گھر والوں کی بھی یہی مرضی تھی کہ زاہدہ کی شادی جو ہے وہ ماموں کے بیٹے علی سے ہو جائے۔ جب زاہدہ کی ماں نے زاہدہ کے ماموں سے بات کی، یعنی اپنے بھائی سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں علی سے پوچھ کے پھر آپ کو بتاؤں گا۔ جب علی سے پوچھا تو علی نے کہا کہ مجھے زاہدہ بالکل بھی پسند نہیں ہے، اس کی ایک آنکھ چھوٹی ہے، ایک ٹانگ سے لنگڑاتی ہے، مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ مجھے ایسی لڑکیوں سے سخت نفرت ہے جو کہ خوبصورت نہ ہوں۔ میں تو راشدہ سے شادی کروں گا کیونکہ راشدہ بہت خوبصورت ہے، سلم سمارٹ ہے اور اچھی شوخ و چنچل ہے۔ زاہدہ اپنی کچھ فزیکل کمیوں کی وجہ سے، اپنی جسمانی کمزوریوں کی وجہ سے سنجیدہ اور چپ چپ رہتی تھی، جو کہ علی کو سخت ناپسند تھی۔ زاہدہ کی ماں نے جب یہ بات اپنے گھر میں آ کے بتائی تو زاہدہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گئی۔ خیر کچھ وقت گزرا تو زاہدہ نے اپنا دل بڑا کیا اور اپنی امی سے کہا کہ چلیں ماں، راشدہ کی شادی تو ہو جائے اور اچھی جگہ ہو جائے، اس سے خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ دونوں خاندانوں کی باہمی رضامندی سے راشدہ کی اور علی کی شادی ہو گئی۔ زاہدہ کو بعد میں بھی اس نے کبھی پسند نہ کیا۔ زاہدہ جب ان کے گھر جاتی، علی اپنے کمرے سے باہر نکل جاتا۔ نہ جانے کیوں وہ زاہدہ سے شروع سے ہی بہت چڑھتا تھا، اسے وہ بہت ناپسند تھی۔ وقت گزرتا گیا، آخر راشدہ کے ایک بیٹا ہو گیا۔ وقت گزرا، راشدہ کی ایک بیٹی بھی ہو گئی۔ دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے، لیکن زاہدہ کی کہیں شادی نہیں ہو رہی۔ زاہدہ ایک چپ چاپ رہنا شروع ہو گئی اور اپنے گھر میں ہی رہتی تھی۔ اپنی بہن کو خوش دیکھ کے وہ خدا کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس کی بہن خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ اب راشدہ کے بچے اسکول جانا شروع ہو گئے تھے، اور ایک دن راشدہ اپنے بچوں کو اسکول سے لینے کے لیے جا رہی تھی کہ راستے میں ایک تیز رفتار کار نے اس کو ٹکر مار دی اور راشدہ کی موقع پر ہی وفات ہو گئی۔ سب گھر والوں کی یہی رائے تھی کہ علی کو زاہدہ سے شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ ان بچوں کے مستقبل کا سوال ہے اور زاہدہ سے اچھا دیکھ بھال ان بچوں کی کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ خالہ ہے اور سوتیلی ماں جو ہے وہ بچوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی۔ لیکن علی نے نہیں ماننا تھا، وہ نہیں مانا۔ علی چاہتا تھا کہ اس کی شادی ہو تو راشدہ کی طرح خوبصورت لڑکی سے ہو۔ علی کے گھر والوں نے دیکھ بھال کر کے ایک انتہائی خوبصورت لڑکی حنا سے علی کی شادی کر دی۔ علی حسن پرست تھا، اس لیے وہ اپنی پہلی بیوی کا غم بھول کے اپنی دوسری بیوی کے گن گانے شروع کر دیے۔ کچھ ہی دن گزرے ہوں گے کہ علی نے محسوس کیا کہ اس کے بچے خوش نہیں ہیں، اس کے بچے روتے رہے، اس کے بچے بیمار ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ علی جیسا بھی تھا لیکن اپنے بچوں کے معاملے میں بہت زیادہ حساس تھا۔ علی کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ جب وہ اپنی بیوی سے پوچھتا کہ بچے خوش ہیں تمہارے ساتھ، تو اس کی بیوی کہتی کہ ہاں بچے تو میرے ساتھ خوش ہیں، آپ خواہ خواہ میں وہم کرتے ہیں۔ علی کی دوسری بیوی حنا انتہائی چال باز اور ایک چالاک عورت تھی اور بہت ہی مکار اور جھوٹی عورت تھی۔ اس نے علی کو بالکل یہ خبر نہیں دی کہ وہ علی کے آفس جانے کے بعد بچوں کو نہ کھانا دیتی ہے، نہ ان کو اسکول کا کام کرواتی ہے، بلکہ ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مارتی اور ڈانٹتی بھی ہے۔ علی نے ایک دن اپنے بچوں کو بلایا۔ بچے چاہے چھوٹے تھے لیکن دونوں بچے اسکول جانا شروع ہو گئے تھے۔ علی نے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ کی نئی مما کیسی ہیں، تو دونوں بچے رونا شروع ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں خوف تھا۔ انہوں نے کہا کہ مما ہمیں بہت برا سلوک کرتی ہے، ہمیں مارتی ہے اور ہمیں کھانے کو بھی نہیں دیتی، ہم اسکول میں لنچ بھی نہیں لے کے جاتے اور اسکول میں بھی ہمیں ڈانٹ پڑتی ہے۔ یہ سننا ہی تھا کہ علی نے فوراً حنا کو، اپنی دوسری بیوی حنا کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بچے کیا کہہ رہے ہیں۔ حنا کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے علی کے سامنے ہی بچوں کو ایک ایک تھپڑ مارا اور کہا یہ جھوٹے بچے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور ان کو مارنا شروع ہوگی۔ یہ دیکھتے ہی علی کو انتہائی غصہ آیا۔ علی سمجھ گیا کہ حنا ایک نفسیاتی مریضہ ہے اور وہ کبھی بھی ایک اچھی ماں نہیں بن سکتی۔ گھر والوں کو بتا کے علی نے حنا کو طلاق دے دی۔
اب علی پچھتا رہا تھا اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ بات یہاں پہ اس کے مستقبل کی نہیں ہے بلکہ بچوں کے مستقبل کی ہے، اس کے شریک حیات کی نہیں ہے بلکہ بچوں کے لیے ماں کی ضرورت ہے۔ اور دن رات سوچ سوچ کے اس کو بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ کاش وہ زاہدہ کو ان کی ماں بنا کے لے آتا۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ خیر، علی نے یہ بات اپنے گھر والوں کو کی۔ علی کی ماں کہنے لگی کہ بیٹا میں کس منہ سے اب جاؤں گی رشتہ لینے زاہدہ کا، اب جو کرنا ہے تم خود ہی کرو۔ جب علی زاہدہ کے گھر گیا تو وہاں پہ کچھ مہمان بیٹھے ہوئے تھے اور پتہ چلا کہ یہ زاہدہ کے لیے رشتہ لے کر آئے ہیں۔ رشتہ بہت اچھا تھا، زاہدہ کے گھر والے بہت خوش تھے، زاہدہ بھی خوش تھی۔ مہمانوں نے زاہدہ کو پسند کر لیا اور وہ چلے گئے۔ علی چپ چاپ یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ جیسے ہی مہمان گئے، علی زاہدہ کے ماں باپ کے پیروں میں گر گیا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ پڑا۔ زاہدہ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور سمجھ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ علی نے کہا کہ میں اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، میں دل سے زاہدہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بچوں کو ماں چاہیے جو کہ زاہدہ سے اچھی ماں نہیں مل سکتی۔ زاہدہ کے ماں باپ خاموش تھے، کبھی وہ علی کو دیکھ اور کبھی راشدہ کے بچوں کا خیال آتا، ان کی معصوم شکل سامنے آتی، ان کے روتے ہوئے چہرے سامنے آتے، ان کے زرد ہوتے ہوئے فیس ان کو نظر آتے۔ پھر بھی زاہدہ کے ماں باپ نے علی سے کہا کہ ہم زاہدہ سے پوچھ کے تمہیں بتائیں گے، ویسے یہ رشتہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے۔ علی کے جانے کے بعد زاہدہ کو بلایا گیا، زاہدہ سے پوچھا تو زاہدہ نے کہا کہ میں اپنی بہن کے بچوں کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ علی نے میرے ساتھ برا کیا، میری تذلیل کی اور آگے بھی مجھے کچھ اس سے اچھی امید نہیں ہے، لیکن میں ان معصوم بچوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ زاہدہ نے بڑا دل دکھایا اور علی کے ساتھ زاہدہ کی شادی ہو گئی۔ شادی کو 10 سال گزر چکے ہیں۔ علی اور زاہدہ کا اتنا پیار ہے اور بچے اتنے اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں کہ یہ سب کچھ زاہدہ کی وجہ سے ہوا۔ تو عورت قربانی دیتی ہے، دل بڑا کرتی ہے، گھر بناتی ہے، اور یہ کہانی انہی لوگوں کے لیے ہے جو کہ یہ سوچتے ہیں کہ انا بڑی ہے، حالانکہ انا چھوڑنی پڑتی ہے آپ کو کچھ پانے کے لیے، آپ کو جگہ بنانے کے لیے اور کسی کی زندگی سنوارنے کے لیے۔